الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. آزاد کشمیر میر پور اس علاقے کے ہمارے پرانے بزرگ تھے حضرت مولانا حکیم حیات علی چشتی رحمہ اللہ تعالی. یہ مدرسہ امینیہ دہلی کے فارغ التحصیل تھے. مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. اپنے وقت کے بڑے علماء میں سے بھی تھے اور بڑے حکیم بھی تھے، بڑے چوٹی کے حکیم تھے. پاکستان بننے سے پہلے ریاستیں ہوتی تھیں. ریاست خیر پور سندھ اس کے سرکاری طبیب تھے. نواب صاحب ایک ڈاکٹر رکھا کرتے تھے، ساتھ ایک طبیب سرکاری طور پر ان کے علاج معالجے کے لیے، نگرانی کے لیے. ایک ڈاکٹر تھے ریاست خیر پور کے نواب صاحب کے، اور یہ حکیم تھے. حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں ڈاکٹر اختر الزمان غوری، عالم ہیں، برطانیہ میں ہیں، برمنگھم میں ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں. انہوں نے والد صاحب کی یہ بات سنائی. کہتے ہیں کہ میں تو طبیب تھا، میرے ساتھ جو نواب صاحب کا ڈاکٹر تھا نا وہ قادیانی تھا. سرکاری طور پہ ڈاکٹر تھا، وہ قادیانی تھا. ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں. حکیم صاحب کہتے ہیں ایک دن مجھے خیال آیا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی. ڈاکٹر صاحب آپ قادیانی ہیں؟ جی. ڈاکٹر ہیں؟ جی. میں بھی معالج ہوں، آپ بھی معالج ہیں. مرزا صاحب نے لکھا ہے، ریکارڈ پہ ہے، کہ مجھے مالی خولیا کی بیماری ہے. علاج بھی کرواتے رہے لاہور سے، وہ دکان بھی لکھی ہے جہاں سے دکان سے دوائی لیا کرتے تھے، سارا ریکارڈ پر ہے. مرزا صاحب نے خود لکھا ہے مجھے مالی خولیا کی بیماری ہے. علاج بھی کرواتے رہے. تو ڈاکٹر صاحب مالی خولیا آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ مالی خولیا کیا ہے. یہ دماغی بیماری ہے. گیس دماغ میں چڑھتی ہے اور انسان کا دماغ پھر آسمان پہ چڑھتا ہے. اور جب مالی خولیا کا دورہ پڑتا ہے نا تو انسان پھر خود کو خدا اور رسول سے کم نہیں سمجھتا. پھر اس کو یہی لگتا ہے کہ ساتویں آسمان میں بیٹھا ہے، کنٹرول کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. بیماری ہے، دماغ میں گیس چڑھی، اور دماغ میں گیس چڑھتی ہے پھر کیا ہوتا ہے یہ گیس دماغ میں گیس چڑھنے کی بیماری ہے. جب آدمی کے دماغ میں گیس چڑھتی ہے نا تو وہ واقعتاً سچے دل سے اپنے کو خدا ہی سمجھتا ہے. میں خدا ہوں، میں رسول ہوں، میں چھٹے آسمان پہ بیٹھا ہوں، ساتویں آسمان پہ بیٹھا ہوں، کنٹرول کر رہا ہوں. حکیم صاحب کہتے ہیں میں ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ مرزا صاحب کی بات تو کسی درجے میں سمجھ میں آتی ہے کہ بیمار ہیں. بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا کہ کبھی رسول بن جاتے ہیں، کبھی خدا بن جاتے ہیں، کبھی کوئی بن جاتے ہیں. آپ کو بھی مالی کھولی ہے. آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کو کیا ہے؟ ان کو تو چلو وجہ سمجھ میں آتی ہے، چلو یہ وجہ ہوگی، مالی کھولیا کی بیماری ہے، جب دماغ پہ گیس چڑھتی ہے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. آپ کو تو مالی کھولیا نہیں ہے. نہیں، آپ تو مالی کھولیا سمجھتے ہیں. آپ کو کیا ہے؟ میں نے تن زن ڈاکٹر صاحب کے کار میں ڈال دی. 2-3 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب مجھے ملے. انہوں نے کہا حکیم صاحب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں، مسلمان کریں. اور وہ ڈاکٹر صاحب مسلمان ہو گئے. میں ایک تو یہ واقعہ، تاریخی واقعہ آپ کے علم میں آنا چاہیے. دوسری بات سمجھانے کے لیے لڑنا ضروری نہیں تھا. کسی کو بات سمجھانے کے لیے لڑنا ضروری، کسی سلیقے سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے. ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہر آدمی جو راستے پر نہیں ہے اس کو راستے پر لانے کے لیے لڑنے کی بجائے، گھورنے کی بجائے ذرا محبت پیار سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.